شب جائے کہ من بودم کا پہلا مضمون جدہ۔ جدہ میں اب صرف دو چیزیں عرب ہیں، ایک زبان، دوسرے اذان، باقی ہر چیز پر یورپ کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ عربوں کا خاص لباس بھی یہاں مخلوط ہو گیا ہے، قطع ہے وضع نہیں، وضع ہے قطع نہیں، وضع کا بھرم بھاؤ ہے تو قطع میں رکھ رکھاؤ نہیں۔ غرض عرب تو ہیں ہر قسم کے عرب، عاربہ بھی اور عرب مستعربہ بھی، لیکن عرض قرآن کے عرب اب آب و گل کے ایک نئے سانچے میں ڈھل گئے ہیں۔ وہ طوفانوں سے کھیلنے والے عرب تھے اور خود ایک طوفان تھے، یہ ساحل کے تماشائی عرب ہیں جو کنارے پر کھڑے خود ایک کنارہ ہو گئے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ان کا ماضی سے کوئی رشتہ نہیں رہا، لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کا ماضی ان سے محروم ہو چکا اور اس چراغ کی طرح ہو گیا ہے جو یادوں کے مزار پر بھولی بسری لو دیتا ہے۔ جدہ بحر احمر کی ملکہ ہے، اس کی موجیں اس کے ساحل سے ضرور ٹکراتی ہیں، لیکن ٹکراتی ہیں اور پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ جہاز آتے اور نکل جاتے ہیں، کروڑوں روپیہ کا مال اتارا جاتا اور حجاز کے بازاروں میں بکتا ہے۔ ان عربوں میں تاریخ کوئی نہیں جو ان موجوں میں اتر جائے، سفینوں کو آواز دے اور بادبان کھول دے، ساتھی کہیں ہم وطن سے دور ہیں، لوٹیں گے کیوں کر؟ ترک سبب ضرور شریعت کجا راست، وہ تلوار اٹھا کے مسکرائے اور کہے ہر ملک ملک ماست کی ملکی خدائے ماست۔ بجرے بھی ہیں لیکن ماہی گیران میں بیٹھ کر مچھلیاں شکار کرتے، موجیں مارتے اور لہریں گنتے ہیں۔ وہ کہانیاں ختم ہو گئی ہیں جو عربوں کے حافظے میں شاعروں کی لے سے نشو نما پاتی رہی ہیں۔ محمل ہیں لیکن خالی، قیس ہیں لیکن بادیہ پیما نہیں، بادیہ ہی نہیں رہا تو پیمائی کہاں؟ لیلا ہے لیکن ہوٹلوں میں، جدہ کے ہوٹل یورپ کے ہوٹلوں سے کچھ کم نہیں۔ کمزور ہوٹل بھی ہیں، شیزور ہوٹل بھی، لیکن تہذیب دونوں کی یکساں ہے۔ مہمان نواز کوئی نہیں، سب مسافر نواز ہیں۔ کمزور ہوٹل داشتہ آیات بکار کا مصداق ہے۔ کتاب مقدس کا باب غزل الغزالات، تیرا نام عطر ریختہ ہے، ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گے۔ اے میری پیاری، میں نے تجھے فرعون کے رتھ کی گھوڑیوں میں سے ایک ساتھ تشبیہ دی ہے۔ میرا محبوب میرے لیے دستہ مر ہے جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ میرا محبوب میرے لیے عین جدہ کے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے۔ تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں، میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں۔ جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کماریوں میں ہے، جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو غزالوں اور میدان کی ہرنیوں کی قسم دیتا ہوں، تم میرے پیار کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ۔ میری پیاری نازنین چلی آ، دیکھ جاڑا گزر گیا، میہ برس چکا اور نکل گیا، زمین پر پھولوں کی بہار ہے، پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا اور ہماری سرزمین میں قمریوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکیں پھولنے لگیں، ان کی مہک پھیل رہی ہے۔ سو اٹھ میری پیاری، میری جمیلہ چلیا، یہ کون ہے جو مرا اور لبان سے اور سوداگروں کے تمام عطروں سے معطر ہو کر بیابان سے دھوئیں کے ستون کی مانند چلا آتا ہے؟ یروشلم کی بیٹیوں نے عشق سے مرصع کیا۔ تیرے بال بکریوں کے گلے کی مانند ہیں جو کوہ جلعہ پر بیٹھی ہوں، تیرے دانت بھیڑیوں کے گلے کی مانند ہیں جن کے بال کترے گئے ہوں اور جن کو غسل دیا گیا ہو۔ تیرے ہونٹ قرمزی ڈورے ہیں، تیری کنپٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں، تیری گردن داؤد کا برج ہے جو سلاح خانہ کے لیے بنا، جس پر 1000 سپریں لٹائی گئی ہیں۔ تیری دونوں چھاتیاں وہ توام آہو ہیں جو تو سراپا جمال ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں، شہد و شیر تیری زبان تلے ہیں۔ اے باد شمال بیدار ہو، اے باد جنوب چلی آ، یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے اور علمدار لشکر کی مانند مہیب؟ کتاب مقدس عہد نامہ قدیم صفحہ 655۔ جدہ جو کبھی تھا اب نہیں رہا، اور جو ہے وہ بیروت کا ہم زلف ہے۔ عربوں کی دولت بیروت کے بعد یہاں نہال ہوتی ہے۔ ایک کھلی مارکیٹ ہے جہاں یورپ کی تہذیب اپنی مصنوعات سمیت فروخت ہوتی ہے۔ یورپ کی عیش طلبیوں نے جن چیزوں کو ایجاد کیا یہاں بہتات سے بکتی ہیں۔ کپڑا ہے تو اس کے بازار لدے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر
خیالوں سے نازک کپڑا۔ سوال روپیہ کا نہیں، تیل اور سونے نے عربوں کو اتنا پیسہ دے دیا کہ سوال اب اس کے خرچ کرنے کا ہے۔ شیوخ عرب اور امرائے حجاز قیمت نہیں لگاتے، پیسہ لٹاتے ہیں۔ ان کی دولت خریدار ڈھونڈتی ہے اور چوکڑی بھرتی ہے۔ جدہ کی ہر رات الف لیلہ کو محیط ہے۔ الف لیلہ کہانیوں کا مجموعہ ہے کہ اس کے سوداگر محفلیں سجا کر اونٹوں کی قطار میں ساربانوں کے ہمراہ چلتے اور صحراؤں میں جوت جگاتے ہیں۔ اب یہاں امویوں کے دمشق کی صبح نگار خانہ اور عباسیوں کے بغداد کی شب میخانہ ہر لحظہ جواں ہے۔ اس کی مارکیٹ بازار عکاظ کی روایتوں کو جھٹلا چکی اور سوق الحجاز کی حکایتوں سے کہیں آگے نکل گئی ہے۔ عربوں کی زمین کا روغن اور عربوں کے جسموں کا خون مغرب نے لگاتار کشید کیا اور اب تک کشید کر رہا ہے۔ جدہ کی عمارتیں کشیدہ قامت ہیں، کبھی عرب قداور تھے، اب عمارتیں قداور ہیں۔ جدہ ان کا نوشہ ہے، یہ اس کے باراتی۔ میں نے جدہ پیلس یعنی وہ ہوٹل جہاں میں واپسی میں ایک دن کے لیے ٹھہرا تھا سے جدہ کی سڑکوں، شہر کی عمارتوں، سمندر کی لہروں اور سرد سہی جہازوں کا نظارہ کیا۔ پھر یہ سوچ کر آنکھیں بند کر لیں کہ یہ حسن مقامی رنگ کے سوا ہر جگہ ہے۔ مجھے وہ حسن تلاش کرنا ہے جو مجھے یہاں کھینچ لایا اور میرے دل کے معبد میں سلگتا رہا ہے، جس کی میں نے اپنے عشق کے گہوارے میں کنواری حیا کی طرح نگہداشت کی ہے۔ لیکن آنکھیں بند کر لینے سے حقیقتیں نہیں ٹلا کرتیں۔ میرے محسوسات میرے اندر مضطربانہ کروٹیں لے رہے تھے، اور یہ احساس اس وقت اور شدید ہو گیا جب میں نے سیاسی انسان کی حیثیت سے غور کیا۔ جدہ محض ایک پورٹ ہی نہیں، اور یہاں صرف وہی لوگ ہی نہیں آتے جو اس کے بازاروں سے خریداری کرتے ہیں۔ یہاں وہ لوگ بلا ناغہ آتے ہوا اور پانی کی سواریوں سے، جن کے لیے جدہ مورد اسلام رہا، رسالت اور محبت قرآن کا دروازہ اور جزیرہ عرب کا دیباچہ ہے۔ کیا عالم عرب نے اس دیباچے پر غور کیا ہے؟ میں دیر تک اپنے دل کو ٹٹولتا رہا، عقل کچوکے دیتی رہی، عشق حوصلہ بندھاتا رہا، لیکن عشق اندھا ہوتا ہے، وہ حقائق کے سامنے سے پر انداز نہیں ہوتا، تاں کی تاریخ اپنا پیمانہ لبریز کر دیتی ہے۔ عرب اپنے سوا ساری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے رہے ہیں۔ ان کی لسانی نزاکتوں سے آگاہ نہ ہونے کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں اب بھی اعتماد ہے، اور شاید وہ اب بھی دنیا کو جو ان سے باہر ہے گونگا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی ذہنی رگوں سے جس طرح لہو نچڑ رہا ہے اور ان کے دماغ کے سوتے جس تیزی سے خشک ہو رہے ہیں، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی عقلیں گنگ ہو گئی ہیں۔ ان کے الفاظ عرب ہیں، ان کے افکار عرب نہیں۔ وہ اپنی روایتوں کو بھی یورپ کے سہارے زندہ کر رہے ہیں اور شمشیر و سنا سے طاؤس رباب میں داخل ہو رہے ہیں۔ جدہ اس کا سر آغاز ہے۔ ہر چند میں اس جستجو میں رہا کہ جدہ میں عرض قرآن کو تلاش کروں، افسوس ناکام رہا۔ ناکہ تلاش کیا، سیارہ، موٹر، پاپا، بڑی بڑی کاریں ہمارے ہاں کی بسنت کے پتنگوں کی طرح اڑتی پھرتی ہیں، لمبی لمبی ایئر کنڈیشن کاریں جو خود یورپ استعمال نہیں کرتا، یہاں فراٹے بھرتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اونٹوں کا بدل ہیں جن کا تذکرہ کلام اللہ میں ہے، اور جو اپنے قافلوں کو لے کر محاذوں پر پڑاؤ کرتے اور محملیں سجا کر دور دراز کی وادیاں قطع کرتے تھے۔ کسی کونے کھدرے میں شاید کوئی ناقہ یا ساربان ہو، اور ممکن ہے کسی شتربان کے ساتھ کوئی ہدی خواں بھی ہو، لیکن میری تلاش میرے ہم رکاب رہی اور میں ڈھونڈنے کے باوجود انہیں پا نہ سکا۔ وہ اونٹ جو فتح مکہ کے وقت اپنے بہترین سواروں کو لے کر حدود حرم میں داخل ہوئے تھے، اور وہ ناقہ جس کی مہار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے وقت اس طرح تھام رکھی تھی کہ غلام سوار تھا، اور امیر المؤمنین اپنی باری نپٹانے کے لیے پیدل چل رہے تھے، اور وہ اونٹ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پیچھے چھوڑ کر چل نکلا تھا کہ واقعہ افق وضع ہوا، نتیجتاً سورہ نور نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین کی عفت کے آبگینے کو جبریل کی معرفت وحی کے فانوس سے روشن کیا۔ وہ اونٹ آج جدہ ہی نہیں پورے عرب سے انقا ہو گیا ہے۔ اب طیارے ہیں یا سیارے، اور سیارے تو اس طرح اڑتے پھرتے ہیں جس طرح افواہیں بے قابو ہو کر پھیل جاتی ہوں۔ اکا دکا جسموں پر عربوں کی روایتی مشلے، عین ابائیں، صوب، لمبی قمیص اور سروں پر غترہ اوقال مل جاتے ہیں، لیکن رسماً، اور اس وقت جب ان کے ماضی کی وزاداریاں انہیں جھنجھوڑتی ہیں، ورنہ ساکنان جدہ جن میں مختلف ملکوں کے باشندے اور عرب ریاستوں کے عیسائی حتیٰ کہ بھارتی ہندو بھی شامل ہیں، ایک مخلوط معاشرت اور اس کے ظواہر میں رچ بس گئے۔